اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. لفظ انسان جو ہے یہ نسیان سے ہے، یعنی انسان بھول جاتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا معنی ہی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. انسان کبھی اپنے دشمن کے ہاتھوں، کبھی اس کی فریب کاری میں، کبھی اس کے دھوکے میں، کبھی اس کے ہتھ کنڈوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے. کبھی شیطان کے پیچھے چل کر اللہ کو ناراض کرتا ہے، کبھی اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کبھی دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے. یعنی ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہر شخص گناہ کر سکتا ہے. اگر ہم گناہ نہ کرتے، ہم سے گناہ ہی نہ ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرتے، تم سے غلطیاں نہ ہوتی، تم سے خطائیں نہ ہوتی، تو اللہ تمہیں اٹھا لیتا، تم سب کو فوت کر دیتا، مار دیتا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، پھر اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرنے والی ہوتی، اور پھر گناہ کرنے کے بعد فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، وہ اپنے رب سے بخشش مانگتی، توبہ کرتی، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ انہیں معاف کر دیتا. یعنی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کو چاہیے وہ اپنے رب سے توبہ کرے، وہ استغفار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ یہ ساری امت جو ہے، ساری انسانیت، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان سارے گناہوں میں سے، ان سب گناہ گاروں میں سے بہترین کون ہے؟ اب اندازہ کیجئے کبھی گناہ گار بھی کوئی بہترین ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اور آپ اس کو بہترین کہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین کہا ہے جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے بعد اپنے رب سے توبہ کرتا ہے. یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ شخص بہترین ہے اللہ کی نظر میں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر وقت جو ہے وہ اپنی توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن میں پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا، رات کو سرکشی کرنے والا، رات کو اللہ کی معصیت میں زندگی گزارنے والا دن کو اپنے رب سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. اسی طرح فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ رات کو اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا، دن کو سیاحت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا اپنے رب کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا یہی معاملہ رہتا ہے. یعنی قیامت تک اللہ نے توبہ کے دروازے کھول کے رکھے ہیں. اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، ندامت زدہ ہوتا ہے، تو انسان بھی اس میں عزت بڑھ جاتی ہے. بلکہ یہ تو شیوا، یہ تو طریقہ، یہ تو سنت انبیاء علیہ السلام کی تھی.
آدم علیہ السلام نے جب جنت میں اس درخت کے بیج کو کھایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، جنت سے نکلے دنیا میں آ گئے، پھر اللہ سے کیا التجائیں کی، اللہ سے کیا مانگا، کیا دعائیں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ تو نے اگر ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ تو بخشش دینے والا ہے، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے استغفار کی۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں آپ کے اور میرے ہادی و رہنما احمد مجتبیٰ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اپنے رب سے توبہ کیا کرو، فانی اتوب الیہ فی اليوم الیہ 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ جس کا کوئی گناہ نہیں، جسے اللہ نے ساری کائنات میں اعلیٰ و عرفہ بلند بنایا ہے، وہ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن وہ نبی کیا فرماتا ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ آج ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں؟ آج ہم ایک دن میں ہزاروں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے کتنی استغفار کرنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں گناہ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں، اتنے گناہ ہو گئے، زمین بھر گئی ہے، آسمانوں تک تمہارے گناہ ہی گناہ ہو گئے ہیں، تم پھر بھی اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آ جاتا ہے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے شرط لگاتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کے رسول بڑے ڈاکے ڈالے، بڑی چوریاں کی، بڑی زناکاریاں کی، ہمارے جرم بڑے زیادہ ہیں، لیکن کیا ہمارے یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یعنی مایوس ہو کر کہ ہم نے تو اتنے زیادہ گناہ کر دیے ہیں، اب ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ دین اسلام صحیح اور سچا دین ہے، لیکن جو ہم نے پیچھے گناہ کر دیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جب اللہ نے ان کے متعلق پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنے پریشان ہیں، مایوس ہیں، اللہ نے آیت اتار دی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب پیغمبر میرے بندوں کو فرما دو، کن کو جو گناہ کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں کو جن سے خطا ہو جاتی ہے، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو سمجھا دو کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غصے پر غالب ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب، جو شخص توبہ کر لیتا ہے
اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر ندامت زدہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لیتے، اللہ آئندہ کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ تیری کبھی بھی معصیت نہیں کروں گا، اللہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور روزہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ جو جو تم نے احکامات اتارے اللہ سب پر عمل کروں گا، تیری ایک بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمن لا ذنب، ایسا شخص جس نے توبہ کر لی اس طرح ہو جائے گا جس طرح اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو جس میں گناہ لکھے تو سارے کے سارے صاف کر دے گا۔ 100 قتل والا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، بڑا ہی معروف ہے۔ 99 قتل کر کے توبہ کی تلاش میں نکلتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، کسی بڑے عالم سے پوچھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، میرا رابطہ کسی بڑے عالم دین سے کروا دے، ایک راہب کے ساتھ اس کا رابطہ کروا دیا جاتا ہے، توبہ کی جستجو میں، توبہ کی کوشش میں یہ اس کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں نے ایک کم 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اب اس کو بھی اللہ کی رحمت کا نہیں پتا تھا، اس کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تم نے 99 قتل کر دیے ہیں، تمہیں اللہ کبھی نہیں بخشے۔ اس قاتل نے اسے بھی قتل کیا۔ کچھ دیر بعد پھر احساس ہوا، توبہ کی تڑپ پھر دل میں پیدا ہوئی، کہا کسی اور سے رابطہ کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اس زمانے میں کوئی اس سے بڑا کوئی اور بڑا عالم دین ہے؟ اس سے رابطہ ہوتا ہے، پوچھتا ہے کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تیری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس گناہ گار علاقے کو چھوڑ کر اس نیک بستی میں چلا جائے، وہاں نیک لوگ ہوں گے، نیک اعمال کریں گے، تیرا دل بھی نیک اعمال کرنے کو کرے گا۔ اس شخص کو یقین ہو گیا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر جس کی طرف بتلایا گیا اس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب کچھ ہی سفر طے کرتا ہے، راستے میں ہی ملک الموت آ جاتے ہیں، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، لیکن دونوں طرف جہنمی صدا کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جنتی فرشتے بھی خوشخبری لے کر آ جاتے ہیں۔ دونوں کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ گناہ گار ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے، اس کو عذاب کی وعید سنائیں گے۔ دوسری طرف جنتی جو فرشتے ہیں انہوں نے کہا اس نے اپنے رب سے سچی توبہ کر لی ہے، اب ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس کو ہم خوشخبری سنائیں گے۔ آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، طے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف فیصلہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ماپ لیا جائے، جس طرف زمین زیادہ ہوگی وہ شخص اس کو لے جائے، جس طرف کم ہوگی اس کو اس چیز کا حقدار بنا دیا جائے۔ یعنی اگر نیک بستی کی طرف راستہ کم ہے تو اس کو نیکوکاروں کے اندر شامل کر دو، اس کو جنتیوں کے اندر شامل کر دو۔ اگر اس گناہ گاروں والی بستی کی طرف زیادہ راستہ ہے تو اس کو گناہ گاروں کی طرف لے جاؤ۔ ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت تو دیکھیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، جو زمین وسعت والی تھی اس قدر زیادہ تھی، وہ سکڑ گئی اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ 100 قتل کرنے کے باوجود اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کے جنت کی بات بشارت سنا دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر افسوس ہو، جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ تھوڑا سا چلتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا تجھ پر افسوس ہو، جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ تھوڑی دور جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے 3 یا 4 مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور یہی سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، توبہ کی طلب کے لیے اس کو سکون نہیں مل رہا کہ مجھے کسی طریقے سے توبہ مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے پاک کر دوں؟ کہتا اللہ کے رسول بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، بڑا گناہ کر لیا ہے۔
اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں تو پاگل مجنون تو نہیں ہے؟ پتا چلا یہ تو پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی، ایسی گونگیاں باتیں تو نہیں کر رہا؟ ایک شخص اٹھتا ہے، اس کے منہ کو سونگھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول اس نے شراب نہیں پی۔ اس شخص کو رجم کر دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، اور وہ سزا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے رب سے توبہ کے لیے۔ اندازہ کیجیے انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس انسان نے صرف توبہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ صحابہ کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ کہتے ہیں یہ شخص جو ہے یہ جہنمی ہے، یہ گناہگار ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے تو توبہ کر لی تھی، اس کو تو سزا مل گئی، وہ جنت میں جائے گا۔ 3 دن میں اسی طرح صحابہ کے اندر اختلاف رہا، باتیں اس قدر بڑھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا صحابہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اپنے رب کے ساتھ ایسا رجوع کیا ہے، اپنے گناہ کے اوپر اس قدر وہ ندامت ہوا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اس پورے مدینے کے اندر بھی بانٹ دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان گناہگار ہے، اپنے رب کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیاب کہا ہے۔ اگر مرد توبہ کرنے میں کوشش کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، احادیث کو اٹھائیے، ایک عورت بھی آ جاتی ہے، اس کے دل کے اندر بھی بڑی توبہ کی تڑپ ہے، اے اللہ کے رسول میں نے بھی گناہ کر لیا ہے، اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ اس عورت نے فرمایا اللہ کے رسول میں حاملہ بھی ہوں، میرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ پہلے اس بچے کو جنم دو پھر میرے پاس آنا۔ اب اندازہ کیجئے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، 2-4 ماہ بعد تو آئی ہوگی، اب 2-4 ماہ بعد پھر بھی اس کے دل میں تڑپ ہے کس چیز کی؟ توبہ کی۔ بچہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اب تو میں بچہ بھی جنم دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو واپس لے جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانا شروع کر دے تب اسے میرے پاس لے آؤ۔ اب جب آپ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، اس عورت کا واقعہ پڑھیں گے، اس عورت کو توبہ کی اتنی تڑپ تھی، توبہ کے لیے اس قدر جو ہے وہ کوشش کرتی کہ اپنے بچے کو 2 سال سے پہلے ہی روٹی کی جو ہے اس نے عادت ڈال دی، جلدی جلدی اس کو روٹی کھلانا سکھا دیا۔ اس کے منہ کے اندر جب روٹی کا ٹکڑا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہا اللہ کے رسول اب تو یہ روٹی کھانا بھی شروع کر دیا ہے، اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی رجم کا حکم دیا، اس عورت کو رجم کیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، اس عورت کو پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس عورت کو پتھر لگتا ہے جس سے اس کے خون کے چھینٹے صحابی پر گر پڑتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ خود بھی گندی تھی اور مجھے بھی گندا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کے آثار بدل گئے اور کہا خالد بن ولید تجھے کیا پتا اس عورت کی توبہ کو اللہ نے کس قدر پسند کیا ہے، اگر اس کی توبہ ایک امت پر بانٹ دی جائے تو وہ اس کو بھی کافی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ طلب ہے؟ کیا ہم بھی اپنے گناہوں کے اوپر ندامت زدہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی اپنے رب کے ساتھ رجوع کیا ہے؟ گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے توبہ ہی نہیں کی، کبھی اللہ کے سامنے آ کر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو ہی نہیں بنایا، ایک آنسو بھی نہیں گرایا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس ایک آنسو کی وجہ سے پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے
اب اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہر وقت اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہوا ہے اپنی شان کے مطابق کہ بندہ آئے توبہ کرے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اس کی سواری بما، اس کے ساتھ اس کا ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء اس کے پاس موجود ہے، جنگل ویرانے میں جاتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، آرام کے لیے، ریسٹ کے لیے رکتا ہے، لیکن جیسے اٹھتا ہے سواری نہیں ملتی، سامان سے لدی ہوئی وہ سواری گم پاتا ہے، کافی دیر اس کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، وہ سواری نہیں ملتی، تھک ہار کر قریب کوئی بستی بھی نہیں ہے، اپنی موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے آرام فرمانا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں کو اسی طرح گزاروں، موت کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلتی ہے، وہی سواری سامان سمیت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس شخص کو اس قدر خوشی ہوتی ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ زبان سے اپنے الفاظ کو کیا کہتا ہے کہ میں اللہ اور یہ میرا بندہ۔ کہنا یہ تھا کہ وہ میرا رب اور میں اس کا بندہ، لیکن خوشی کی قدر اس قدر بڑھ گئی کہ کہنا ہی بھول گیا کہ زبان سے الفاظ کیا کہنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جتنی خوشی تھی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر خوشی ہوتی ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت زدہ ہوتا ہے، ایسے شخص سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے شخص سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کن سے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور توبہ کا انعام کیا ملے گا؟ اگر انسان اللہ کے سامنے آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، والذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے پاک باز فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو جہنم کی عذاب سے محفوظ کر لے، اے اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ یعنی اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ اگر آج ہمیں دنیا کے اندر کسی چیز نے پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہے، پریشانیاں ہے، ڈپریشن ہے، بے اولادی ہے، آج بارش کے لیے ہر انسان دعائیں کرتا ہے، حکام جو ہے مصنوعی بارش کے لیے بڑی تگودو کر رہے ہیں، لیکن وہ ثمرات، وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی بارش حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے اولادوں کو اولاد مل جائے، تو تم استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ اس کے بدلے تمہیں اولادیں بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں کے اندر، تمہاری اولادوں کے اندر اضافہ کر دے گا، اور اللہ تم پر موسلا دھار رحمت کی بارش برسائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری سبزیاں، تمہارے باغ کو ہرا بھرا کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، کرتا پکی توبہ ہے، اللہ کے سامنے توبۃ النصوح کرتا ہے، اللہ آئندہ کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کچھ دن گزرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے گناہ ہو جاتا ہے، نادانی کے اندر، سستی کے اندر، نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ایسے شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اب تو جو بھی عمل کرے گا تجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی انتہائی مختصر ہے. موت سے پہلے اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب کے سامنے استغفار کر لے، توبہ کر لے، کیونکہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت کا آخری وقت ہوتا ہے، ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.